وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انشقاق آیت نمبر 7 سے 15 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ انشقاق آیت نمبر 7، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیوں کہ یہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا، عقل دی ہے، ہدایت دی ہے، پھر انسان کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جو ہمارے پاس اختیار ہے، اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ جو ہمیں لگ گیا ہے وہ ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو یہی ہوں جو کہ لوکنگ گلاس میں نظر آ رہا ہوں یا رہی ہوں، اور پھر جو ہمیں ظاہر ہمارے سامنے سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے شوہر ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، بھائی بہن، تو اس کا بھی بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ ان میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کا جو سبق ہے، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آیت نمبر 13 میں، جس کا نامہ اعمال اس کو پیچھے سے دیا جائے گا اور الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اس کا ایک کردار اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، دو جملوں میں، کہ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اپنے آپ ظاہر میں مگن تھا، اور اس کا خیال یہ تھا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کہ یہ واپس نہیں جائے گا۔ ہم تو دیکھیں اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پھر واپس لوٹ کے جائیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا تو یہی مطلب ہے نا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں،
ایک تو آپ ظاہر میں مگن ہو جائیں اپنے آپ میں، یہ بیوی، یہ بچے، یہ شوہر، اور یہ گھر میرا ہے، اور یہ ہے، اور یہ میری جائیداد ہے، اور یہ میرا بینک بیلنس ہے، اس میں آپ محو ہو جائیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں۔ تو ہم تو اسی روز و شب میں، یعنی یہ دیکھیں آج جو اللہ تعالیٰ یہ جملے کہہ رہے ہیں نا، یہ ہمارا حال ہے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کافر ہیں، اور یہاں تو پاکستان میں تو 90% جو ہے مسلمان ہیں، یہ آپ کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ بے دینوں کا ملک ہے۔ جیسے کہ انڈیا میں ہے سیکولر لادینیت، یہاں بھی لادینیت ہے، یہاں دین تھوڑی ہے، یعنی عملی طور پر ہم لادین ہیں۔ ہاں دین ہے، لیکن وہ ظاہر کا دین ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری شہرت ہے، یہ میرا نام ہے۔ آپ دیکھیں نا کس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دولت، عزت، شہرت کی بنیاد پہ، یا زن، زر، زمین کی بنیاد پہ، اور تو آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے، ظاہر کے لیے آپ جی رہے ہیں۔ آپ کا تعلق، آپ نے اپنا تعلق ظاہر سے جوڑا ہوا ہے، آپ کو تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے تھا، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہیے تھا، اللہ کو آپ اپنا مقصود بنانا چاہیے آپ کو، لیکن آپ نے تو ظاہر کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں عذاب الہی جو ہے یہ نہیں کہ آخرت میں ہے، یہاں بھی آپ کو اپنے اعمال اور نتائج کا جزوی طور پر سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ نقد و نقد سودا ہے۔ اگر آپ نیکی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کے دل پہ یہاں پہ اچھے اثرات شروع ہو جاتے ہیں فوراً، یعنی نیکی وہ ہوتی ہے جس کو کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے، تو آپ کا تو یہاں پہ دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے، کیوں کہ اللہ کی حقیقی یاد میں آپ مصروف ہیں اور مبتلا ہیں۔ اللہ کی حقیقی یاد کیا ہے؟ یہ صرف تسبیحات کی بات نہیں ہے صاحب اکرام، تسبیح تو ایک ذریعہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو آپ کے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، یہ ذکر الہی ہے، کہ آپ کا دل رجوع کر لے، آپ دلی طور پہ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، رجوع اللہ، پلٹ جائیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیل لیں، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، دو رخا نہیں ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ اور پھر لبیک کا ترانہ بھی آپ کو عملی طور پہ پڑھنا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ کو لبیک کا ترانہ عملی طور پہ پڑھنا ہوگا، اور یہاں پہ پڑھنا ہوگا اللہ پہ۔ دیکھیں اللہ آپ کو بلا رہا ہے، یہ دنیا کیا ہے، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بلا رہا ہے، پیغمبروں کو داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سبحان اللہ۔ پیغمبر، تمام پیغمبر اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والے ہیں اور دعوت دینے والے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، دلائل سے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان سے آسان حساب ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، حساب برحق ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا، لیکن پھر مومن سے جو سوال ہوگا
اور جو کافروں سے سوال ہوگا وہ ذرا مختلف ہے. یعنی مومنوں سے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو تم نے تو مجھے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا تھا، پھر تم نے دیکھو یہ حرکات کی ہیں، چلو چلے جاؤ یعنی جنت میں چلے جاؤ. یہ بس اس قسم کا حساب ہوگا. سوف یحاسب حسابا یسیرا. یہ دیکھو تم نے ایک وقت کی نماز جو ہے قضا پڑھ لی، یا دیکھو تم نے والدین کو صحیح طریقے سے یعنی جیسا ان کا حق تھا وہ نہیں ادا کیا، یا تم نے بعض اوقات تم پہ جذبات غالب آ گئے، تم نے یہ گناہ کر لیا، چلو میں نے بخش دیا، تم جاؤ جنت مزے کرو. یہ ہے حساب. وَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. یہ تمہارے گناہ ہیں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا. غفور الرحیم ہے نا. زیادہ ہوا تو گناہ تھوڑے سے اگر زیادہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ جو ہے ان کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ بندہ ہے، اس نے یہ کیے، آپ ذرا ان کاموں کے بارے میں شفاعت کر دیں. والدین شفاعت کر سکتے ہیں، اساتذہ کر سکتے ہیں، آپ کے پیر صاحب شفاعت اللہ اگر انہیں اجازت دے تو وہ کر سکتے ہیں، بچے کریں گے. یہ ساری شفاعتیں وغیرہ حق ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوں گی مومنوں سے، مومنوں کے بارے میں. جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، ان سے یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے. ان سے حساب سخت ہوگا، اور وہ اتنا سخت ہوگا کہ فسوف يدعو ثبورا، وہ ہلاکت کو پکارے گا. تو ان سے جو ہے وہ یہ ان کے تو دیکھیں ساری زندگی ہی گناہ ہے. انہوں نے تو ایک سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا تھا. ان سے یعنی اللہ تعالیٰ یعنی ان سے نعمتوں کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ اے کافر، اے منافق، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا اور یہ ساری نعمتیں دی، اور تم نے اس کے باوجود سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا، میرے پیغمبر کی دعوت کو نہ قبول کیا، نہ اس پر کان دھرا، نہ اس پر چلے. تو یہ ایسا تم نے کیوں کیا باوجود اس کے کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اس طریقے سے سخت سوالات ہوں گے. اور سخت کیا، یہ تو بجا طور پہ سوالات ہیں کہ ایک یعنی دیکھیں ہم تو انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور یہ ساری نعمتیں دی ہیں. اب یہ تو بجا طور پہ بنتا ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے. اگر ان نعمتوں کو ہم ضائع کر دیں یا غلط استعمال کریں تو یعنی سوال تو بنتا ہے کہ تم نے کیوں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا تھا؟ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، شیطان تھا لیکن میں نے تمہیں اس سے لڑنے کی طاقت دی تھی، نفس تھا لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ تم اس پر غالب نہ آ سکتے. میں نے قوتیں دی تھی، میری رحمتیں تمہارے ساتھ تھیں، میری امداد تمہارے ساتھ تھی. اگر تم توبہ کر لیتے تو تمہاری نجات آج ہو جاتی، لیکن تم نے نہیں کیا. پیغمبروں کی بات کو فردوا ایدیہم فی افواہہم، تم نے پیغمبروں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بس ہمیں تبلیغ مت کرو. ناصحین کے منہ پہ تم نے ہاتھ رکھ دیا. یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بس جی زیادہ ہمیں مت سکھاؤ، دین زیادہ مت سکھاؤ، بس ٹھیک ہے ہم نے سن لی بات، اب تم اپنا راستہ ناپو اور ہم اپنا راستہ ناپیں گے. یہ آج رویہ ہے ہمارا. تو بہرحال یہ جو سوال و جواب تو سب سے ہوگا، لیکن مومنوں سے آسان ہوگا، اور کافروں سے جب سوال ہوگا تو ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں آئے گا، یعنی وہ تو جواب ہی نہیں دے سکیں گے.
وہ کہیں گے کہ بلا قد، جب پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ سارا حساب کتاب وغیرہ ہوگا، اور دیکھیں یہ مجھ سے اور آپ سے ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اس قسم کے جب ہم مضامین پڑھتے ہیں تو بس چسک ہر کام ہم چسکے کے لیے آتے ہیں، کرتے ہیں دنیا میں، ہر کام چسکا، مزہ۔ اب یہاں بھی مطلب ایک درس ہو رہا ہے مسجد میں، اور بس آپ وہاں رش لگا ہوا ہے، آپ بھی جا کے بیٹھ گئے، قرآن ہاتھ میں لے لیا، اور اللہ خیر صلی اللہ، سوچنا، سمجھنا، تدبر، تفکر، تعقل، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، میں مضامین پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ایسی اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ لوگ اس کو نظر انداز کر دیں گے، اپنے لیے نہیں سمجھیں گے، یہ مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ ساری تاریخ گواہ دے رہی ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مسلمان نے قرآن سے اپنی پیٹھ پھیر لی ہے، منہ پھیر لیا، اس نے پیٹ کر دیا اس نے قرآن کی طرف۔ آج قرآن سنت رسول کی طرف ہماری پیٹھ ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ روز قیامت ہمیں ہمارا اعمال نامہ جو ہے جب دیا جائے گا تو ہم لینے سے انکار کر دیں گے اور ہاتھ پیچھے کر دیں گے، پھر زبردستی ہمیں جو ہاتھ پیچھے ہوں گے تو ہمیں پکڑا دیا جائے گا۔ اس وقت ہم ہلاکت کو پکاریں گے۔ یہ توجہ کریں، میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ہم ہلاکت کو پکاریں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن ہلاکت نہیں ہوگی، موت مر جائے گی، اور سرکش لوگ، مجرم لوگ، ظالم لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے۔ اور جو اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن بات یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ میں مگن تھا، اپنے ظاہر میں مگن تھا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کتنی یعنی عام طور پہ نوجوان جاتے ہیں، بال بچے دار ہوتے ہیں، 30-35 سال کا، جس نے 25 سال میں شادی کر لی ہوگی تو بچے 2-3 بچے تو ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے دیے، تو بس وہ سارا دن دکان میں، پھر رات کو جاتے ہوئے فروٹ والے سے کوئی الوچے، کوئی آم، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مجھے ذرا وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو یعنی وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ نعمت کس لیے ہے، اپنا حق گردان دیں، یہ تو میرے لیے ہے، پیسے بس جیب میں ہیں، تولو بھائی 3 کلو آم تول لو، 2 کلو الوچے تول لو، اور اسٹرابریز بھی دے دو، اور وہ لیچیاں آئی ہوئی ہیں آج کل، جولائی کا مہینہ ہے نا، لیچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، تو لیچی دے دو، 5 کلو لیچیاں دے دو، اور کتنے ہوئے؟ 2000 ہوئے، یہ لو جاؤ، وہ بس آپ لدے پھندے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا کی میں یہ کہ اپنے آپ میں، اپنے ظاہر میں مگن ہے، تو بات یعنی یہ غلط ہے، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں تو دیکھیں اصل جو اس کا یعنی اصل کو ہم نے محسوس کیا کہ ہماری اصل کیا ہے، ہم کیوں ہیں، کیوں آئے ہیں، یہ نعمتیں اتنی ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ میں کیوں دیے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، مطلب یہ ہے، میں خود بھی مطلب کوئی اتنا پاک انسان تو نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کرے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نعمتیں روز لوگ کھابے کھا رہے ہیں، اور ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے آگے موٹروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، کھابے کھائے جا رہے ہیں، سجی لے آؤ، بریانی لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، اور یہ بڑے شہروں میں جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ڈنر جو ہے بوفے،
بوفے لنچ، بوفے ڈنر، اور پھر رمضان میں جو ہے بوفے سحری اور یہ اور افطاری اور بورڈ لگ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ہم کیوں ہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس پہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ نہیں، اس پہ نہیں سوچا. ہم نے تو انہو ظن ان لن یحور، ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ واپس نہیں جانا اللہ کے پاس. دیکھیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس تھے، اب دنیا میں آ گئے ہیں، واپس لوٹ کر جانا ہے. اور وہ وقت آپ یاد کریں نا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ازل میں، روز ازل، اور ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا، آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا کہ ہاں جی بالکل ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حق ہیں. اپنے آپ سے میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ انہو ظن ان لن یحور، اس نے یہ سمجھا کہ اسے واپس نہیں جانا. مرنا تو ہے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا کھلم کھلا اعلان ہے عملی طور پہ. زبان حال سے ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس یہی دنیا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین او کما قال. بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے. یہ ایک رویہ ہے سامنے کا جو ہم نے اپنا لیا ہے. انہو ظن ان لن یحور. اگر آپ کا دیکھیں، ایک بات میں اختتامی طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے، اور سمجھ کیا لیا ہے یہ تو ہمارے عمل سے ظاہر ہے کہ واپس نہیں جانا، واپس نہیں جانا، اور جائیں گے بھی تو ہماری شفاعت ہو جائے گی اور رب، یعنی یہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے زبانی طور پہ تو کلمہ پڑھ لیا، اگر کلمے کے تقاضوں پر ہم عمل نہ کریں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، ہمارے رسول کی تو شفاعت کبریٰ ہے، اس سے ہم بہرور ہو جائیں گے، نہیں تو چند غوطے کھا لیں گے دوزخ میں. یعنی یہ ہمارے وہ تصورات ہیں. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں. بڑے یعنی مشکل ایک وقت آنے والا ہے. اب بھی عملی طور پہ ہم ایسا وقت گزار رہے ہیں، اگرچہ اس وقت اختیار تو ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، اس بے فکری کا اور اس بے توجہی کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. آپ یہاں رہ جائیں گے، آپ کا دل جو ہے وہ زنگآلود ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں اندھی رہ جائیں گی اور آپ اندھے اٹھائے جائیں گے. یہ میں آپ کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہندوستان کے مسلمان، یہ ہندوؤں کے لیے ہے یہ مضمون، یا یہ سکھوں کے لیے، یا یہ بت پرستوں کے لیے. ہم لوگ بت پرست ہیں، ہم نے دنیا کو بت بنا کے اس کی پوجا کر رہے، یہ ہم ہیں. تو بہرحال یہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلکہ ان کا رب جو ہے ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال سے واقف ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ بالکل دیکھ رہا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ سنا دیں. تلاوت ہم نے کل کر لی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے بالکل ہلکا حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا نہیں، اس پہ بات میں نے نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ نتیجہ اصل میں یعنی جو حساب کتاب ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوگا.
اللہ تعالیٰ لقد جئتمونا فرادا، اللہ ہر ایک سے فردن فردن جو ہے حساب کتاب لے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور پھر جب آپ کے ساتھ حساب کتاب آسان ہو جائے، آسان لیا جائے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایک آ رہا ہے اور جنتی جو ہے جنت میں جا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ کے، جن کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اور ان سے آسان حساب کتاب کے پاس جنت بھجوا دیا گیا، اب ظاہر ہے کہ وہ خوش خوش لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف، الی اہلی۔ یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جنت میں لے جاؤ، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو بہرحال ہمیں ایک تو یہاں مقامی طور پہ ایک صحیح جماعت میں شامل ہونا پڑے گا، یہ بھی ہمارے اہل ہیں، ہم جو ہے رسول کے اہل میں ہیں، لیکن مقامی طور پہ بھی آپ اپنی ایک جماعت ایسی تلاش کریں اور ایسا گروہ سچے لوگوں کا، سچے شخص کو، اور پھر اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطہ بڑھائیں، یہ آپ کے اہل ہیں۔ ہاں وہ بھی آپ کی نیک اولاد ہے، آپ کی نیک بیوی ہے، آپ کے ماں ہیں، باپ ہیں، جو بھی آپ کا گھرانہ ہے جس میں اہل لوگ ہیں جنت کے، جن سے آصاب، تو وہ پہلے مثال کے طور پہ پہلے چلے گئے، یا آپ پہلے چلے گئے، اب ان کا انتظار کر رہے ہیں، یا وہ پہلے سے موجود ہیں، ان کے ساتھ حساب کتاب لیا جا چکا ہے، اور اب آپ جائیں گے تو خوش خوش لوٹیں گے۔ بہرحال یہ بڑا اچھا مضمون ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی، موت تو آئے ہے نہیں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جا گرے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس دو صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایک تو یہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے سمجھا اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، بلا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بلکہ اس کا رب جو ہے اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، As for him who is given his book in his right hand, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، he will have an easy settlement, وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، and will return to his family delighted. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، But as for him who is given his book behind his back, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، he will call for death, وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، and will enter the blaze. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، He used to be happy among his family. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، He thought he would never return. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، In fact, his Lord was watching him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔